حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنتی عورتوں میں سے 4 جنتی عورتیں ہیں۔ نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 فاطمہ بنت محمد، نمبر 3 فرعون کی بیوی آسیہ، نمبر 4 عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو انہی 4 عورتوں میں سے ایک یعنی حضرت آسیہ زوجہ فرعون کے بارے میں ہے۔ ایسی بابرکت خاتون کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ قرآن: اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ مصری شاہی خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید جو کہ حضرت یوسف کے دور میں تھے اور ان پر ایمان لائے تھے، اور ان کی پوتی بہت حسین و جمیل تھی جن کا نام آسیہ تھا۔ فرعون مصر لڑکیوں کا بہت شوقین تھا۔ اس کے تخت پر بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنے عورتوں پر پابندی لگا دی۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ کے سارے خاندان کو مدعو کیا اور وہیں پر حضرت آسیہ کے والد سے اپنے لیے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ حضرت آسیہ کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ تمہارے سمیت سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہ جانے دیا جائے گا اور یہیں سب کو قتل کر دیے جاؤ گے، اور تمہاری اولادیں بھی اسرائیلیوں کی طرح غلام بنا دی جائیں گی۔ یعنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ اور فرعون مصر کی شادی ہو گئی۔ حضرت آسیہ تو شادی سے پہلے ہی فرعون مصر کے ظلم و ستم کی داستانیں سن چکی تھی اور دل میں فرعون کے لیے نفرت بھر چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی، کیونکہ اللہ پاک کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کے پاس ہی پرورش پانی تھی۔ حضرت آسیہ چونکہ حضرت یوسف کی شریعت پر عمل پیرا تھی اور ایک خدا کو ماننے والی تھی، شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی آسیہ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ حضرت آسیہ سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، کیونکہ فرعون حضرت آسیہ کی محبت میں مبتلا تھا۔ تو فرعون پہلی ہی رات سے حضرت آسیہ کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگا۔ اس نے حضرت آسیہ کی عبادت میں مداخلت نہ کی اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ بعض روایات تو اس طرح ملتی ہیں کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ کی خلوت گاہ میں داخل ہوتا تو حضرت جبرائیل فرعون اور حضرت آسیہ کے درمیان پردہ حائل کر دیتے تھے، جس سے وہ ساری رات سویا رہتا، اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور اس کے باوجود فرعون اپنی بیوی آسیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ فرعون کا حضرت آسیہ سے پیار ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت آسیہ کی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ترجمہ قرآن: اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے تو حضرت آسیہ آپ کے معجزات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہی اور دل میں یہ جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ ان کی توقعات کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ ان پر ایمان لے آئیں، لیکن اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپا کر رکھا۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندی کو لایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہیں۔ فرعون نے اس باندی کے سامنے اس کے تینوں بچوں کو ابلتے تیل میں ڈالنے کا حکم کیا اور ساتھ اس باندی سے کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ مجھے اپنا خدا بنا لے، لیکن اس باندی کا ایمان بڑا پختہ تھا۔ خیر، اس باندی کے سامنے اس کے تینوں بچوں کو ابلتے تیل میں ڈالا گیا اور اس کے بعد فرعون نے اس باندی کو بھی تیل میں ڈال دیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا کہ اس عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی جھرمٹ میں آسمان کی طرف لے جائی گئی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ قصر فرعون روز بروز آشوب ہوتا گیا اور حضرت آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے ظلم و ستم کی بھیڑ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے تو فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے پہل تو اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی،
بلکہ فرعون کو بھی دعوت دین دے دی اور فرمایا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ لو اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئی۔ جب محلے فرعون میں یہ باتیں ہونے لگی کہ فرعون نے اپنی لاڈلی بیوی کو کوئی سزا نہیں دی، تو یہ سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کر دی اور اپنی پاک بیوی پر ظلم کرنے لگا۔ وہ حضرت آسیہ کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا تھا اور رات کو ان کے پیروں پر خود نمک لگاتا تھا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ حضرت آسیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے منحرف نہیں کر سکتا، تو اس نے حضرت آسیہ کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ آپ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا گیا اور پانی بھی بند کر دیا۔ پھر بھی آپ سچے دین پر قائم اور دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ ناظرین کرام، حضرت آسیہ کا دین پر قائم و دائم رہنا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ظالم کے ظلم کے شر سے بچائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔